السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اس ویڈیو میں ایسے درود کے حوالے سے بات کروں گا جو عوام میں مشہور ہیں، لیکن اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ اپنی طرف سے ایجاد کردہ ہے، اور اس کے فضائل سب من گڑت اور خود ساختہ ہے، لہذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ عوام میں مشہور مختلف درودوں کی حقیقت یہ ہے، یعنی عوام میں مختلف قسم کے درود رائج ہیں، جیسے درود تاج، درود کشف، درود ناریہ، درود ماہی، درود نوری، درود ہزاری، درود زیارت، درود غوثیہ وغیرہ۔ شرعی نقطۂ نظر سے ایسے تمام درودوں کی حقیقت یہ ہے کہ ایسے تمام درود قرآن و حدیث سے ہرگز ثابت نہیں، بلکہ اپنی طرف سے ایجاد کردہ ہے۔ ایسے تمام درودوں کی کوئی بھی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، اس لیے ان کے جتنے بھی فضائل بیان کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب من گڑت اور خود ساختہ ہیں۔ ان درودوں کے جتنے بھی فوائد بیان کیے جاتے ہیں وہ بھی کسی معتبر ذریعے سے منقول نہیں۔ ان درودوں میں کئی سارے درود ایسے ہیں جن کا مضمون بھی شریعت کے خلاف ہے، حتیٰ کہ ان میں شرکیہ الفاظ بھی موجود ہیں، جس کی وجہ سے ایسے درود سخت گناہ کا باعث بن جاتے ہیں، بلکہ ایمان کے لیے بھی خطرہ بن جاتے ہیں۔ ایسے تمام درودوں میں ایک مشترکہ بڑی خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں احادیث سے ثابت شدہ درودوں سے زیادہ اہمیت اور مرتبہ دیا جاتا ہے، اور ان کے مقابلے میں زندگی بھر احادیث سے ثابت شدہ درودوں کی طرف نہ تو کوئی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، نہ اتنی اہمیت دی جاتی ہے، نہ انہیں سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، نہ انہیں پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور نہ ہی ان کی اشاعت میں دلچسپی لی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری صورتحال افسوسناک بھی ہے اور شریعت کے مزاج کے خلاف بھی ہے، جس کی اصلاح واجب ہے۔ یہ ایسی کوتاہی اور غلطی ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے باریک علمی دلائل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ معمولی غور و فکر سے بھی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ درودوں کو دیگر تمام خود ساختہ درودوں پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ تو پھر احادیث سے ثابت شدہ درودوں سے اتنی بے توجہی کیوں برتی جاتی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ امت میں ثابت شدہ درودوں کو عام نہیں کیا جاتا ہے؟ ہر ایک اپنا درود ایجاد کرنے اور عام کرنے کی کوشش میں کیوں پڑا رہتا ہے؟ یہ دین میں غلو ہے، یاد رکھو، یہ دین میں غلو ہے کہ غیر ثابت درودوں کو زیادہ اہمیت، توجہ اور فضیلت دی جائے۔ یہ دین میں غلو ہے۔ ہاں، اگر غیر ثابت شدہ درودوں میں کوئی غیر شرعی بات نہ ہو اور اس کو شرعی حدود میں رکھ کر پڑھا جائے تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں، یعنی یہ تو جائز ہے۔ اگر اس میں کوئی غیر شرعی بات نہ ہو اور اس کو شرعی حدود میں رکھ کر پڑھا جائے تو یہ جائز ہے۔ تو لہذا بزرگان دین سے منقول معتبر درودوں کی حقیقت بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ اگر انہیں شرعی حدود میں رکھا جائے اور انہیں ثابت شدہ درودوں کی طرح یا ان سے زیادہ اہمیت و فضیلت نہ دی جائے تو ان کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ بزرگان دین سے جو منقول معتبر درود ہے تو اگر انہیں شرعی حدود میں رکھا جائے اور انہیں ثابت شدہ درودوں کی طرح یا ان سے زیادہ اہمیت و فضیلت نہ دی جائے تو ان کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام خود ساختہ درودوں کو ترک کرنا بہت ضروری ہے، اور ان کے بجائے احادیث سے ثابت شدہ درودوں کو سیکھنے، ان کو پڑھنے
اور انہیں عام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ لہذا ہمیں احادیث سے ثابت شدہ درودوں کو پڑھنا چاہیے اور ان کو عام کرنا چاہیے۔